الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب معمول آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک تھا سخاوت۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہوں گے، کیونکہ علم ایک نور ہے اور نیکیاں ہیں۔ یہ مستحب نیکی ہے کہ آپ ایک نیکی کو پھیلائیں آگے، اور نیکی کو پھیلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے، استحباب تاکیدی ہے۔ اور ہمارے پیج کو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری نیکیاں یہ جو ہم کما رہے ہیں بیٹھ کے، یہ اور دوست بھی اس سے استفادہ کریں، اور آپ کے ایک شیئر سے کافی دوست اس معلومات سے استفادہ کر سکیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں اور نیکیاں ملیں گی۔ آج ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے سخاوت۔ سخاوت آج کے اس پرآشوب دور میں سخاوت کا لفظ ہی ایک عجیب سا لفظ لگتا ہے۔ سخاوت ہے کیا؟ معصوم فرماتے ہیں سخاوت وہ ہے جو بن مانگے دی جائے یا کی جائے۔ سخی وہ ہے جو بن مانگے ہو اور مانگنے سے دینا یا شرم سے دینا یا شرم سے بچنے کے لیے، فرماتے یہ سخاوت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہے بخیل، دوسرا ہے کنجوس، ایک ہے شوم۔ ایک قسم یہ تین ہو گئیں۔ ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے کریم۔ دو قسمیں یہ ہیں، سخی ہے، کریم ہے۔ سخی وہ ہے جو مانگنے سے دے، اس کے پاس ہو اس میں سے کچھ دے۔ کریم کون ہے؟ جو بغیر مانگے دے، اس کے پاس ہو یا نہ ہو مگر اس کو دے ہر صورت میں، اسے کہتے ہیں کریم۔ جو کریم اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، ائمہ اور انبیاء سے، وہ صفت ہم میں اللہ کرے آ جائے، مگر یہ ہے کہ ایسی صفات چند مومنین، چند لوگوں اور چند شخصیات میں ہیں آج کل بھی۔ اور ہم نے کہا کہ اس میں سخاوت کے ساتھ بخیل بھی آتا ہے، کنجوس۔ ایک ہے کنجوس، دوسرا ہے بخیل، تیسرا ہے شوم۔ کنجوس وہ ہے جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی نہیں دیتا۔ کنجوس وہ ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا مگر خود کھاتا ہے۔ بخیل وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے۔ بخیل وہ ہے جو خود تو نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا، صرف اس لیے دوسروں کے پاس کھانے کو نہیں جاتا، صرف اس لیے کہ کہیں کل وہ میرے گھر نہ آ جائیں۔ بخل یہ شوم کی معنی ہے کہ بھائی خود تو نہیں جاتا کسی کے پاس، کیوں؟ کیا وجہ ہے نہ جانے کی؟ اس لیے کہ کل کہیں وہ نہ اس کے پاس دعوت پہ آ جائے۔ تو سخاوت تھوڑا دینے سے مت شرماؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تھوڑا ہے بھی دے دو۔ فقیر کی توہین وَلَا تُهِينُ الْفَقِيرَ، فقیر کی توہین مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم فقیر بن جاؤ اور فقیر تمہیں دینے والا بن جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کی واضح اور صریح آیت ہے کہ فقیر کو جھڑکا مت کرو۔ جب تمہارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اسے دے دیا کرو، اگر نہیں دے سکتے تو پیار و محبت کے ساتھ اسے رخصت کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تم میں سے وہ بھی مومن ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو دیا ہوا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں تم دے دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کو شرمندہ مت کرو، یا دینے کے بعد ڈھنڈورا مت پیٹتے رہو کہ فلاں کو میں نے یہ دیا ہے، فلاں کو میں نے یہ دیا ہے، بلکہ اخفا مخفی چھپا کے دے دیا کرو تاکہ اس کی عزت نفس بھی باقی۔ یہ سخاوت ہے۔ جو شخص دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتا ہے وہ نہایت اہم اور بڑا احسان ہے کہ اپنی حاجت کو چھوڑ کے دوسروں کی حاجت کو پورا کیا کرو۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی
ایک چھوٹی سی واقعہ بیان کرتا ہوا آگے گزروں کہ ایک دفعہ امام کے گھر میں کچھ نہیں، بی بی سیدہ پریشان بیٹھی ہیں کہ امام علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وقت رسول خدا حاضر ہوئے اور پوچھا سبب پریشانی، فرمایا کہ کھانا نہیں، بچے پریشان ہیں۔ رسول خدا نے کچھ درہم دیے اور امام علی علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور روٹی لے کے واپس آئے تو ایک فقیر امام کے پاس آئے، کہا مولا صبح سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ روٹی اسے دے دی اور خود مسجد میں جا کے رونے لگے، کہا خدایا کتنے غریب ہیں یہ لوگ، کتنے بھوکے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ کتنے عظیم ہیں میرے مولا، کتنے کریم ہیں میرے مولا۔ بس سخی ایسا ہونا چاہیے، بس بے شک مال اور متاع کو اللہ کی راہ میں دینا ایک طرح کا ذخیرہ ہے تاکہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئے۔ جو شخص اپنے چھوٹے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا ہے وہ آخرت میں بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا، اللہ کے ہاتھ سے اس کو انعام ملے گا۔ جو شخص کسی کی مدد سے ہاتھ روک لیتا ہے اللہ پاک اس کی مدد سے بھی اپنے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ روک لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو اگر ضائع کر دو گے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، نعمت کا سب سے زیادہ شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرو، تو پھر اللہ نے فرمایا تمہاری نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی مت کرو۔ تاکلوا تشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا، وہ شیطان کے دوست ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سخاوت عزت اور آبرو کی محافظ ہے، ایسی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ حاتم طائی کی بہن کے پاس، بیٹی کے پاس ان کے والد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، حالانکہ نان مسلم، مسلم کتابی کافر ہیں مگر رسول خدا کو نہیں مانتے، لیکن رسول خدا نے فرمایا تمہارے باپ پہ اللہ